على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنوا بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کنجوں میں تبسط نہ ہو سورج ساتھی تو پھر غم نہ ہو خوش نہ ہو برکت و دنیا میں نہ ہو دل بھی نہ ہو کہنا استاد کا استاد اسی نام سے ہے نفس ہستی کبھی نام آگا اسی نام سے ہے سادہ نظام اور آگا کریم علیہ السلام تو آپ کی آگے محبت پیار کرنے والے حضرات سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سارے دنوں سے مقصد آج کے دن سارے دنوں کا سرکار آج کائنات کے اندر وہ آئے جو یہ کائنات آج کائنات میں ان کی آمد ہوئی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے آقا کریم علیہ السلام سے راضی ہیں سرکار فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو تخلیق کیا کائنات کے عالم میں سب سے پہلے جو نور بنا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا دوسرا نور جو بنا وہ نور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور ہے۔ اور پھر ایک روایت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جب خشکی نہ تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ لوح تھا نہ قلم تھا نہ عرش تھا نہ کرسی تھی اس وقت تک اللہ نے میرے نور کو تسلیم کیا اور نور مصطفیٰ تسلیم کرنے کے بعد اب رب کریم نے اپنے محبوب کے نور کو کہاں رکھا تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تو کوئی چیز بنی نہیں تھی ایک رب تھا یہ رب کے محبوب کا نور تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آجا میں تجھے اپنے جلووں میں لے لیتا ہوں۔ پھر کیا تھا آقا کریم فرماتے ہیں میں اپنے رب کا دیدار کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نور کو دیکھتا رہا عرصہ گزرا اور ایک طویل عرصے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد پاک شروع ہوئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کرام علیہ السلام اس دھرتی پر آتے رہے اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد پاک کا ذکر کرتے رہے۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا رب نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے جس کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی ہے اور پھر اس کے بعد ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے محترم بات یہ ہے کہ میں نے ابھی حضرت سے نہیں کہا جو کچھ میں یہاں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے کہلوایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ایمان کو پا نہیں سکتا جب تک کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے ساتھ محبت کو اختیار کر لے۔ میری آخری بات کو سنیے گا، محبت ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آج میں آپ کے پاس آیا، آپ نے میری بات کو سنا، شاہ جی نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے اور میرا ایک معیار اس کے ذہن میں قائم ہو گیا، کل انہوں نے مجھے کہیں پر دیکھا اور کسی اور ایسے کام میں اب سوچا میں کیا
ابتری کا دور ہے، نفس نفسی کا دور ہے۔ میں مان جاتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں حسین خان کے بارے میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے بات وہ کرنی ہے جو ہمارے آقا نے کی ہے، ہم نے بات وہ کرنی ہے جو ہمارے آقا نے کی ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا لہو کرنا جس کو اے میرے پیارے امین، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو خدا تو نہیں، فاطمہ میرے جڑے کا ٹکڑا ہے۔ ارے کیا کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا میری فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ ارے ذرا سوچیے تو صحیح نا، ایک شخص آقا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس سے پوچھا یا رسول اللہ کیا پورے جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پورے جنت میں نہیں جائیں گے۔ سفید سے نکالی تھی، پریشان ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جمع ہو گئے۔ پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ حاصل ہو رہا ہے پورے جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا حوصلہ رکھو، جنت میں جائیں گے پر جوان بن کر جنت میں جائیں گے پر جوان بن کر جائیں گے۔ میری بات پر غور کیجیے گا، جنت میں سارے جوان ہوں گے، وہ سب جوانوں کے سردار حسن حسین۔ جنت میں سارے جوان ہوں گے، سب جوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ جتنی خواتین ہوں گی ان کی سردار بی بی پاک ہوں گی سلام اللہ علیہا۔ حضرت گرامی اللہ نے جنت و آل محمد کو عطا فرمایا، جنت و آل محمد کو عطا فرمائی ہے، اور ہم اسی جنت میں جانا چاہتے ہیں جو آل محمد کو عطا فرمائی۔ حضرت گرامی آج یہ محبت کا دن ہے، یہ پیار کا دن ہے، یہ عقیدتوں کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ مجھے آپ کا جملہ بڑا پیارا لگتا ہے جب آپ لکھتے ہیں جشن ظہور سرکار کو اس لیے کہ میرے آقا کی پیاری اماں جان نے فرمایا خرجہ بنی نور، خرجہ بنی نور، یہ نہیں فرمایا کہ میرے ہاتھ بیٹا پیدا ہوا، بیٹا آیا، نہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، اور وہ نور جو تھا پھر وہ مشرق و مغرب میں اس کی روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی پھیلی کہ آپ فرماتی ہیں میں بیٹھی تو مکہ میں تھی لیکن اس روشنی میں مجھے شام سے پہنچا تھا۔ حضرات محترم یہ جشن ظہور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کو ازل سے کیا تھا اور ظہور ہم فرمایا ہے، اور ہم آپ کا آج ظہور کا دن منا رہے ہیں اور سنور کے ظہور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہماری نوکری کو محمد والے محمد کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اگر مجھ سے بولنے میں کوئی ایسی بات ہوئی جو میرے رب کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔